فرمایا مشرکین کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن سچ ہوتا تو مومن اس پر ایمان لانے کے لیے ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے، ہم ہی آگے سبقت حاصل کرتے۔ جب ہم ایمان نہیں لائے تو معلوم ہوتا ہے اس میں کوئی خیر، کیونکہ جس کام کی طرف ہم آگے بڑھیں گے خیر کیا ہوگی، اسی میں ہوگی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ یہ جملہ یہ آیت لکھتے ہیں اور اس کے نیچے لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں، اما اہل السنت والجماعہ فیقولون فی کل قول وفعل لم یثبت عن الصحابۃ فہو بدعۃ۔ ہم کہتے ہیں ہر وہ قول اور فعل جو صحابہ سے ثابت نہیں، فہو بدعۃ، وہ کیا ہے، بدعت ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے لو کان خیرا، لأنہ لو کان خیرا، اس لیے کہ اگر یہ بدعت جو ہم کر رہے ہیں صحابہ نے نہیں کی، یہ کوئی خیر کی چیز ہوتی تو لسبقونا الیہ، صحابہ ہم سے اس کی طرف کیا لے جاتے، سبقت لے جاتے۔ اس لیے کہ انہوں نے لأنہم لم یترکوا خصلۃ من خصال الخیر الا وقد بادروا الیہا، اس لیے کہ کوئی خیر کی خصلت انہوں نے نہیں چھوڑی مگر اس کی طرف کیا حاصل کر گئے، ہم سے سبقت حاصل کر گئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما وَرَحْمَةً، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بطور پیشوا اور رحمت تھی۔ ھذا کتاب مصدق، یہ کتاب ہے تصدیق کرنے والی، لسانا عربیہ، زبان عربی میں، لینذر الذین، تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، وبشریٰ، اور یہ بشارت ہے محسنین کے لیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لا یرغون روغان الثعالب، استقاموا کا مطلب ہے ایسے ڈٹے کہ لومڑی کی طرح ادھر ادھر چھلانگے نہیں مارتے رہے، ڈٹے رہے حق پر۔ فلا خوف علیہم، پس ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب الجنت، جنت والے، ہم فیہا خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، بدلہ ہے بما کانوا یعملون، اس کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، احسان کی، اٹھایا اس کی ماں نے اس کو تکلیف کے ساتھ اور جنا اس کو تکلیف کے ساتھ۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس کی حملہ، اس کا حمل میں اٹھانا اس کا، وفصالہ، اور اس کا دودھ چھڑانا، 30 شہرًا، 3 مہینے، 30 مہینے ہیں۔ فرمایا ہم نے انسان کو والدین کے متعلق تاکیدی حکم کیا، اٹھایا اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر، تکلیف برداشت کر کے، جنا اس کو تکلیف کے ساتھ، اور پھر حمل اور اس کو دودھ چھڑانے کی مدت کتنی ہے، 30 مہینے۔ یہ 3 مرحلے الگ طور پر اس لیے ذکر کیے کہ یہ تکلیف صرف اور صرف ماں اٹھاتی ہے، باپ اس میں شریک نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابی نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احق بحسن صحابتی، کون زیادہ حقدار ہے میرے حسن سلوک کا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا امک، تیری ماں ہے۔ فرمایا ثم من، فرمایا امک، تیری ماں ہے۔ پھر فرمایا ثم من، کون؟ فرمایا تیری ماں ہے۔ چوتھی دفعہ جب صحابی نے پھر پوچھا، فرمایا تیرا باپ ہے۔ تو 3 مواقع ایسے ہیں کہ یہ تکلیف کون برداشت کرتی ہے؟ ماں برداشت کرتی ہے۔ تو حسن سلوک میں ماں کو اس لیے زیادہ اہمیت دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ ماں کمزور ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟
صنف نازک ہے، خاتون ہے۔ آگے یہاں تک کہ جب پہنچا جوانی کو اور پہنچا 40 سال کی عمر کو تو کہا رب اوزعنی، اے میرا رب اوزعنی توفیق دے مجھے کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا، التی انعمت علیہ، وہ نعمت جو تو نے مجھ پر کی ہے، وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر کی ہے، وان اعمل صالحا، اور یہ کہ عمل کروں میں صالح۔ کیسا عمل صالح؟ ترضا ہو، جس کو تو پسند کرے۔ کیا کرے؟ جس کو تو پسند کرے۔ وَأَصْلِحْ لِي، اور میری اصلاح کر دی، فی ذریتی، میری اولاد میں، انی تبت الیک، بے شک میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں تیری طرف، وانی من المسلمین، اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، نتقبل عنہم، ضرور ہم قبول کرتے ہیں ان سے، احسن ما عملو، اچھے وہ عمل جو انہوں نے کیے ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ ہم قبول کرتے ہیں عنہم، ان سے، احسن ما عملو، اچھے وہ عمل جو انہوں نے کیے، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ہم درگزر کرتے ہیں عن سیئاتہم، ان کے گناہوں سے، فی اصحاب الجنت، فی کی نیچے لکھو ہم، اے ہم فی اصحاب الجنت، یہ جنت والوں میں ہیں۔ وعد الصدق، وعدہ ہے سچا، وعد الصدق، سچائی کا وعدہ ہے، الذی کانوا یوعدون، وہ جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یہ وعدہ سچائی کا ہے، سچا ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے۔ کون سا وعدہ؟ کہ ان کے اچھے عمل قبول کیے جائیں گے، ان کے گناہوں سے درگزر کیا جائے گا، اور یہ کیا ہوں گے؟ اصحاب جنت میں سے ہوں گے۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا لوالدیہ، والذی، اور وہ شخص، اب یہ دوسرا بندہ، یہ بھی متعین شخص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے نمونے آپ کو بہت سارے ملیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی صیغے تو آپ دیکھیں واحد مذکر کے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن آگے پھر جمع کے صیغے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم کا ایک تمثیلی انداز ہے۔ کیا؟ یہ الذی تمثیل کے لیے۔ تو فرمایا والذی، اور وہ شخص، قال لوالدیہ، جس نے کہا اپنے والدین سے، اف لکما، ہاں ہلاکت ہو تمہارے لیے، افسوس ہو تم پر، اتعداننی، کیا تم اتعداننی، کیا تم مجھے وعدہ دلاتے ہو، ان اخرجا، کہ میں نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون، تحقیق گزر چکی ہیں قومیں مجھ سے پہلے، وہما یستغیثان اللہ، اور وہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ فریاد کرتے ہیں اللہ سے، اور کہتے ہیں اس اپنے بیٹے سے، ویلکا، ہلاکت ہے تیرے لیے، آمن، ایمان لیا، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فیقول، پس وہ کہتا ہے، ما ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ موحد مومن ہوتے ہیں، اور بیٹا جو ہوتا ہے وہ بے دین، مشرک، اور قیامت کا کیا ہوتا ہے؟ منکر ہوتا ہے۔ میں پشاور میں تھا، بیان کیا، بیان کے بعد ایک جگہ کھانے کے لیے بیٹھے، بس رخصت ہونے ہی والے تھے، تو ایک شخص مجھے آ کے کہتا ہے، یہ بندہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا بلاؤ۔ بڑا اچھا دیندار آدمی تھا، وہ میرے پاس آیا، بات کی، کہنے لگے جی میرا بیٹا ہے، میں آپ سے ملوانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ملاؤ۔ تو جب وہ بیٹا اس کا آیا، کہنے لگا ڈاکٹر ہے، میں نے اس کو ڈاکٹری کے لیے بھیجا تھا چین سے، یہ بھی آیا ہے 5 سال کا کورس مکمل کر کے، لیکن یہ کہتا ہے اللہ کوئی نہیں ہے، منکر ہو گیا، اور یہ باتیں کرتا ہے، کہتا ہے یہ تم لوگوں نے کیا عجیب عجیب باتیں سوچ رکھی، یہ جنت ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ باتیں کر رہا ہے۔ تو کہتا ہے میں انتہائی پریشان ہوں۔ پھر میرے پاس بیٹھا، میں نے کہا اس کا ذہن تو اس طرح 1 منٹ میں یہاں ابھی صاف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، کہ آپ بائی چانس جلسے میں آیا اور آپ نے مجھے، بلکہ آپ کو چاہیے کہ اس کے شکوک اور شبہات دور کریں، ٹھیک ہے نا، اور یہ نہ ہو کہیں یہ پرچار کرنے لگے اور کوئی منچلیں اس کو کیا کر دیں، مار ہی نہ دیں۔ وہ کہنے لگا یہی وجہ ہے، مجھے ڈر لگتا ہے
تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں اور اولاد کیا ہو جاتی ہے؟ بے دین ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے، اور یہ ایک نہیں، اس طرح کی مثالیں اور نمونے آپ کو ہر معاشرے میں ملیں گے کہ ماں باپ نیک ہوتے ہیں اور اولاد میں سے ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ بس اولاد ساری زندگی ماں باپ دعائیں بھی کرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اور اس کو سمجھاتے بھی ہیں۔ تو اس مثال کے طور پر یہ ایک تمثیلی انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ وہ شخص جو ماں باپ سے کہتا ہے اف لکما، افسوس ہے تم پر، تم مجھے یہ وعدہ دلاتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا، زندہ کیا جاؤں گا قیامت کے دن، حالانکہ سینکڑوں قومیں پہلے گزر چکی ہیں، کوئی زندہ نہیں ہوا۔ ماں باپ تنہائیوں میں فریادیں کرتے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ ہمارے بچے کو نیک کر دے، اللہ اس کو یہ کر دے۔ فرمایا، اور اس کو بھی جا کے کہتے ہیں ویلکا، او برباد ہو تو، آمن، ایمان لے آ، وعدہ اللہ کا سچا ہے قیامت کے دن زندہ ہونے کا۔ تو وہ باپ سے کہتا ہے، ماں سے کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ قیامت کو اٹھنے کی باتیں، یہ قرآن، یہ حقائق مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین، آگے جمع کا صیغہ ہے کہ نہیں، یہ ایک تمثیل تھی۔ فرمایا اولئک الذین، یہی لوگ ہیں حق علیہم القول، ثابت ہو گئی ان کے اوپر بات، فی فی بمن مع کے، مع ان امتوں کے ساتھ، قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک یقیناً وہ تھے نقصان اٹھانے والے۔ لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجے ہیں، ہر ایک کے لیے قیامت والے دن کیا ہیں؟ درجے ہیں، مِّمَّا عَمِلُوا، اس مطابق جو انہوں نے عمل کیے، ہر آدمی کو اس کے عمل کے مطابق درجے ملیں گے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور تاکہ دے اللہ ان کو بدلہ پورا پورا ان کے اعمال کا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، عَلَى النَّارِ، آگ پر، جس دن یہ کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے تو یقال لہم، کہا جائے گا، یہ مقدر نکالو، یعنی فیقال لہم، تو کہا جائے گا ان سے، اذھبتم طیباتکم، تم لے اڑے، لے گئے کا مطلب کیا ہے؟ تم کھا چکے ہو، استعمال کر چکے ہو، طیباتکم، اپنے من پسند لذیذ چیزیں تم کھا چکے، اڑا چکے ہو۔ طیباتکم کیا چیزیں؟ اپنی لذیذ چیزیں، لذت والی چیزیں تم اڑا چکے ہو۔ تفسیر البحر المحیط میں علامہ ابو حیان اندلسی کہتے ہیں الطیبات ہا ہونا المستلزات، مستلزات، ٹھیک ہے نا، جن سے کیا حاصل کی جاتی ہے، یعنی تم اپنی لذت کی چیزیں کھا چکے ہو، اڑا چکے ہو، کدھر؟ فی حیاتکم الدنیا، اپنی دنیا کی زندگی میں، واستمتعتم بہا، اور تم نے فائدہ اٹھا لیا ان چیزوں کے ساتھ اسی دنیا میں، پس آج کے دن تجزون عذاب الہون، تم بدلہ دیے جاؤ گے رسوا کن عذاب کا، بما کنتم تستکبرون فی الارض، بوجہ اس کے کہ تھے تم تکبر کرتے زمین میں ناحق، وبما کنتم تفسقون، اور بوجہ اس کے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، یاد کر قوم عاد کے بھائی کو۔ تو قوم عاد کا بھائی کون ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ تو یاد کر قوم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کو، اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب ڈرایا انہوں نے اپنی قوم کو، بالاحقاف، احقاف کے اندر، یہ احقاف کیا چیز ہے؟ احقاف جمع حقف کی، اور حقف کہتے ہیں ریت کے مستطیل ٹیلے کو، ریت کے مستطیل ٹیلے کو، ٹھیک ہے نا، یعنی لمبے لمبے پہاڑوں کا سلسلہ۔ تو یہ بھی عرب سے، ٹھیک ہے نا، یمن تک یہ ایک سلسلہ پھیلا ہوا ہے، ریت کے لمبے لمبے پہاڑ ہیں۔ اور علامہ دریابادی سے فرماتے ہیں تقریباً یہ خطہ 3 لاکھ مربع میل پر ہے۔ کتنے؟ 3 لاکھ مربع میل پر، ریت کے ٹیلے، ریت کے پہاڑ ہیں، حد درجہ دور تک ریگستان ہی ریگستان ہے۔
تو فرمایا ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کو، یہ جس خطے میں آباد تھے یہ سارا کیا تھا؟ ریت کے ٹیلے ہی ٹیلے تھے، ٹھیک ہے نا، ڈوپا نہیں ہوئی شگو، صحیح تھا؟ ہاں آگے جی، ہاں آپ گئے ہیں نا؟ اچھا، فرمایا کیا الفاظ ہیں پڑھو ذرا، ہاں، اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب ڈرایا انہوں نے اپنی قوم کو بالاحقاف، احقاف کے اندر، ٹھیک ہے نا، ریت کے ٹیلوں میں، یعنی ایسے علاقے میں، وقد خلت النذر، اور تحقیق گزر چکے النذر، ڈرانے والے، نذر کیا جمع نذیر کی، گزر چکے ہیں ڈرانے والے، من بین یدیہ، اس سے پہلے، ومن خلفہ، اور اس کے بعد، یعنی حضرت ہود سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں اور ان کے بعد بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ عبادت کرو مگر اللہ کی، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں خوف کھاتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کا، ہاں مجھے خطرہ ہے کہ تمہیں بڑے دن کا عذاب پہنچے گا۔ یہ ہر پیغمبر نے ان کو اپنی اپنی قوم کو پیغام سنایا۔ قالو، تو کہنے لگے، اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا، کیا تو اس لیے آیا ہے، یا اجئتنا، کیا آیا ہے تو ہمارے پاس، لتافکنا، کیا تاکہ پھیر دے تو ہم کو، عن آلہتنا، ہمارے آلہہ معبودوں سے، فأتنا بما تعدنا، پس لے آ تو ہمارے پاس وہ چیز جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، اگر ہے تو سچوں میں سے۔ قالا، تو پیغمبر نے کہا، انما العلم عند اللہ، بے شک اس کا علم کس کے پاس ہے؟ عذاب آئے گا، میں تو ڈراتا ہوں لیکن مجھے اس کے آنے کا وقت معلوم نہیں ہے، باقی اس کے آنے کا علم اللہ کے پاس ہے، اور میرا کام کیا ہے، وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں پہنچاتا ہوں تمہیں وہ کچھ جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تم کو، قومًا تجہلون، تم قوم ہو جہالت کرتے ہو، قوم جاہل ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی معنی ہے، لیکن جہالت کرتے ہو فعل والا معنی بھی پایا جائے گا، ٹھیک ہے، آگے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا، پس جب دیکھا ہود علیہ السلام کی قوم نے اس عذاب کو، عارضاً، بادل کے ٹکڑے کی صورت میں، کیا دیکھا؟ عارضاً کس صورت میں؟ سائبان کی صورت میں، مستقبل اودیتہم، جو سامنے سے آ رہا ہے، اودیتہم، ان کی وادیوں کے، جو ان کی وادیوں کے سامنے کی طرف سے آ رہا ہے، قالو، تو کہنے لگے، ھذا عارض، یہ بادل کا ٹکڑا ہے، ممطرنا، ہم پہ بارش برسائے گا، برسنے والا ہے، بل ہوا ما استعجلتم بہ، اللہ فرماتے ہیں یہ بادل نہیں ہے، یہ ٹکڑا بارش نہیں برسائے گا، بل ہوا ما استعجلتم بہ، بلکہ یہ تو وہ ہے کہ جس کو تم جلدی طلب کر رہے تھے، یہ وہی عذاب ہے جس کا تم مطالبہ کرتے تھے کہ کیوں نہیں آتا۔ ریح فیہا عذاب علیم، یہ ایک ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے، کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ تدمر کل شیء، ہلاک کر دے گی ہر چیز کو، بامر ربہا، اپنے رب کے حکم سے۔ ایسے ایک ہوا کا، یعنی بادل کا ٹکڑا آ رہا ہے، فرمائے ایسی گرم لو پھینکے گا آگ کہ سب چیز کو جس پر چلے گی اس کو کیا کر دے گی؟ ہلاک کر دے گی، ٹھیک ہے، آگے۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، پس ہو گئے وہ قوم عاد والے، کیسے ہو گئے؟ لا یرا، نہیں دکھائی دیتے، الا مساکنہم، مگر ان کے ٹھکانے، ایسے ہو گئے کہ نہیں دکھائی دیتے مگر ان کے ٹھکانے اور مکانات، باقی سب ختم، صرف گھر ہیں، کھنڈرات ہی باقی ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے ان کو طاقت دی، قدرت دی، فیما، ان چیزوں میں، مَكَّنَّاكُمْ، کہ نہیں دی ہم نے طاقت تم کو، فیہ، اس میں،
جن چیزوں میں ہم نے ان کو طاقت دی نہیں دی، ان نافیہ ہے، ٹھیک ہے نا، امکناہم نہیں دی ہم نے تم کو طاقت فی ہے اس میں، وجعلنا لہم سمعا و ابصارا، اور ہم نے بنائی ان کے لیے کیا چیز بنائے، کان و ابصارا اور آنکھیں، و افئدتاً اور دل، فما اغنی عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم، پس نہیں کام آئے ان کے کان اور نہ ان کی آنکھیں، ولا افئدتہم اور نہ ان کے دل، من شیئن کچھ بھی، اذا کانوا یجحدون جب وہ انکار کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، وحاق بہم اور گھیر لیا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون اس چیز نے جس کے ساتھ وہ استہزاء کرتے تھے۔ مکے کے مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے، تم سمجھو گے کوئی للو پنجو سے لوگ تھے، ان کے پاس کوئی تھا نہیں یا کمزور تھے، فرمایا لقد مکناہم فیما ام مکناکم فی، ہم نے ان کو طاقت دی ان چیزوں میں، قدرت دی ان چیزوں میں جن میں ہم نے تمہیں طاقت، تم تراش کے گھر نہیں بنا سکتے ہو، وہ گھروں کو تراش کے کیا کرتے تھے، گھر بناتے تھے، محلات بناتے تھے، تمہارے پاس یہ طاقت نہیں۔ اور یہ بھی سنو، آنکھیں بھی، کان بھی، دل بھی ان کو دیے، ٹھیک ہے نا، سب کچھ تھا، یعنی بے وقوف بھی نہیں تھے، یہ نہیں ہے کوئی لنگڑے لولے تھے یا کان نہیں تھے یا ان کی آنکھیں نہیں تھیں، اندھے، دل سب کچھ تھا، لیکن جب گرفت الہی میں گرفتار ہوئے عذاب الہی میں، تو پھر نہ کان نے فائدہ دیا، نہ دل نے فائدہ دیا، اور نہ ہی آنکھوں نے فائدہ دیا، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا مطلب کہ ان کی بھی آنکھیں بھی تھی، کان بھی تھے اور دل بھی تھے، لیکن ان سے نہ حق دیکھا، نہ حق سنا، نہ حق کو سمجھا، پھر جب عذاب آیا تو وہ بچ نہیں سکے۔ آگے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیے ہیں، حولکم تمہارے ارد گرد، من القریٰ بستیوں میں سے، وصرفنا اور ہم نے کیا کیا، پھیر پھیر کے بیان کیا، الآیات آیتوں کو، لعلہم یرجعون تاکہ یہ لوٹ آئیں۔ تو مکے والو ہم نے تمہارے ارد گرد کتنی قومیں ہلاک کی، ایک طرف جاؤ، عاد، سمود، قوم لوط، یہ سب بستیاں تمہارے ارد گرد کیا ہیں، پڑی ہوئی ہیں، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی اپنی نشانیاں، اپنی آیات توحید کی، لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ فلولا نصرہم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، فرمایا فلولا نصرہم پس کیوں مدد نہیں کی ان کی، الذین ان لوگوں نے، اتخذوا من دون اللہ کہ جو بنایا انہوں نے اللہ کے سوا، الذین ان لوگوں نے جن کو انہوں نے بنایا تھا اللہ کے سوا، کیا چیز، قربانا آلہہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، الہ۔ آیت کا معنی مشکل ہے، مشکل تو نہیں ہے، بہرحال سمجھو۔ فرمایا تحقیق کیا الفاظ ہیں، فلولا کیوں نہیں مدد کی ان کی، الذین ان لوگوں نے، اتخذوہم جن کو انہوں نے کیا بنایا، الہ بنایا، ٹھیک ہے، انہوں نے پکڑا، من دون اللہ اللہ کے سوا، جن کو انہوں نے بنایا اللہ کے سوا، کیا بنایا، قربانا آلہہ قرب حاصل کرنے کے واسطے، الہ۔ معلوم ہوتا ہے آیت تفسیر ہے وہ سورۃ زمر کی آیت کی، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں رب کے قریب کر دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جن کو رب کا قرب بنانے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے الہ بنایا، جب عذاب الہی آیا تو انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ جب رب کو قریب کرنے کے وہی ذریعے تھے اور چھڑانے والے بھی تھے، تو پھر انہوں نے مدد کیوں نہیں کی؟ سمجھ آ گئی؟ فرمایا فلولا نصرہم الذین، پس کیوں مدد نہیں کی ان کی ان لوگوں نے جن کو انہوں نے بنایا تھا اللہ کے سوا، قربانا آلہہ قرب حاصل کرنے کے لیے، الہ۔
امام ابن جزئی اپنی تفسیر التسہیل میں معنی کرتے ہیں اے تقربوہم الی اللہ، جو ان کو کدھر قریب کر دیں، رب کے قریب کر دیں۔ تو ان آلہہ نے ان کی کیوں مدد نہیں کی؟ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے۔ وذالک افکہم، اور یہ ان کا جھوٹ ہے۔ وما کانوا یفترون، اور یہ وہ کچھ ہے جو وہ گھڑتے ہیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، یہ انسان ہو کر آپ کی بات تسلیم نہیں کرتے، آپ کے ہم جنس ہو کر آپ کی بات تسلیم نہیں کرتے۔ قرآن تو وہ سچائی ہے کہ جو جن سے مخالف دوسری جنس کے لوگوں نے بھی سنا تو انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا اور ایمان لائے، اور وہ کون تھے؟ جنات تھے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، کچھ تفصیل سورہ جن میں آئے گی۔ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کے نزول سے پہلے شیاطین اوپر جاتے تھے، فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، سننے کے بعد آ کے نجومیوں کو بتا دیتے کوئی اکا دکا بات۔ نجومی ایک بات سچی ہوتی تھی جو شیاطین نے جنوں نے کہاں سے سنی ہوتی تھی؟ فرشتوں سے سنی ہوتی تھی، 99 اس کے ساتھ جھوٹ ملا لیتے، لوگوں کو گمراہ کرتے۔ لیکن نزول قرآن سے اللہ نے یہ راستے آسمان کے کیا کر دیے؟ بند کر دیے، وہاں پہرے دار بٹھا دیے۔ انہوں نے وس لگایا، اوپر چلتے ہیں راستہ نہیں ملتا، آگ آتی ہے، انگارے پڑتے ہیں، شعلے پڑتے ہیں، جل جاتے ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَىٰ إِبْلِيسَ، سارے اپنے اس بڑے ابلیس کے پاس شکایت لے گئے کہ سرکار جی یہ کام ہوا ہے، راستے سارے بند ہو گئے ہیں، کوئی معاملہ دنیا میں کوئی نیا کام ہوا ہے کہ ہمارے راستے کیا ہوئے ہیں؟ بند ہوئے۔ انہوں نے کہا اچھا، سارے اکٹھے ہو جاؤ، ٹولیاں بناؤ، تشکیلیں کرو ان کی، کوئی ادھر جاؤ ادھر جاؤ، 5 10 سب جا کے معلومات کرو کہ دنیا میں کیا ایسا کوئی رونما ہوا ہے واقعہ کہ ہمارا داخلہ بند ہوا۔ تو نصیبین یہ عراق کا علاقہ ہے۔ کون سا علاقہ ہے؟ یہاں کی جنوں کی ایک ٹولی مکہ کی وادی نخلہ کے پاس سے گزر رہے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں اپنے چند ساتھیوں کو نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ تو فجر کا ایک پرسکون ماحول، اور مکہ کی وادی نخلہ، اور پڑھنے والے خود صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کانوں میں جو ہی آواز پڑی تو چیخ چیخ کے کہنے یہی ہے جو ہوا ہے دنیا میں۔ دیکھو اتنے تو تیز اور شاطر کہ ذہین کہ پہلی آواز سنتے ہی کہنے لگے یہی ہماری مقصودی جگہ، حلوموا الی مقصودکم، جلدی آؤ۔ جب آ گئے اور قرآن سنا تو جو ہی قرآن سنا تو اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھا۔ چند لمحے پہلے شیطان جن تھے، اور چند لمحے کے بعد صحابہ بن کے جا کے اپنے قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آؤ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور جب ہم نے پھیرا تیری طرف ایک ٹولی کو، ایک جماعت کو جنوں میں سے، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جو کان لگا کے سنتے تھے قرآن کو، فَلَمَّا حَضَرُوهُ، دور سے کان لگایا سنا، فَلَمَّا حَضَرُوهُ، پس جب وہ حاضر ہوئے، ہو کس چیز کو؟ اس قرآن کے پاس، یعنی اس کی تلاوت کے پاس، قالو تو کہنے لگے انصتو، کیا ہو جاؤ؟ چپ ہو جاؤ۔ جب چپ ہوئے تو قرآن کہتا ہے فلما قضیہ، پس جب قرآن کی تلاوت پوری کی گئی، ولوا الی قومہم منذرین، تو واپس ہوئے اپنی قوم کی طرف، پھرے اپنی قوم کی طرف، منذرین کیا کرتے ہوئے؟ ڈراتے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ چند لمحوں میں قرآن نے ان کی زندگی بدل دی، دل کی کایا پلٹ دی، ٹھیک ہے نا۔ اب منذرین بن گئے، کیا بن گئے؟ ہاں جی، فرمایا وقالو، کہتے ہیں یا قومنا، اور اب اس جنوں کی دعوت کی بات سن لو۔ قالو کہنے لگے یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، بے شک ہم نے سنی ہے ایک کتاب، انزل من بعد موسیٰ، جو اتاری گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بعد، مصدقاً، تصدیق کرنے والی، اتاری گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ،
اس کی جو اس سے پہلے ہے۔ مجھے بتاؤ نبی علیہ السلام نے کتنے پاروں کی تلاوت کی ہوگی کہ وہ ایک دم کہتے ہیں یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے پہلی کتابوں کی، ایک دم سمجھ گئے؟ او بھائی کچھ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ جنہوں نے صرف نماز میں تلاوت سنی، قوم کے پاس جا کے کہتے بھائی ایمان لاؤ کہ ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد اتری ہے، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے کتاب کی۔ کیا مطلب؟ او میرا دوست، پورا قرآن نہیں سنا تھا، قرآن کا جو توحید کا مضمون سنا تھا یہ وہی مضمون تھا جو تورات میں تھا، تو انہوں نے کہا یہ اس کے خلاف نہیں ہے، جو توحید تورات بیان کرتی رہی وہی توحید تو گویا کہ یہ اس کی کیا کر رہی ہے؟ تصدیق کر رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے یہدی الی الحق، رہنمائی کرتا ہے یہ قرآن حق کی طرف، وَإِلَىٰ طَرِیقٍ مستقیم، اور درست راستے کی طرف۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اجیبو قبول کرو، حکم مانو، داعی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کا۔ لمحوں میں معلوم ہو گیا کہ پیغمبر کیا ہیں؟ داعی اللہ ہیں۔ کیا ہیں؟ ہاں، تو اجیبو داعی اللہ، حکم مانو، اطاعت کرو اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات کا۔ آگے ہاں، اجیبوا داعی اللہ، حکم مانو اللہ کے داعی کا، وآمنوا بہ، اور ایمان لاؤ اس پر، یغفر لکم من ذنوبکم، بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، ویجرکم، اور تمہیں بچائے گا، نجات دے گا تمہیں، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو قبول نہیں کرے گا اجابت کا معنی کیا ہے؟ قبول کرنا، جواب نہیں دے گا، یعنی جو قبول نہیں کرے گا اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات کو، فلیس بمعجز فی الارض، پس نہیں ہے وہ عاجز کرنے والا زمین میں، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز، اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں کھلی گمراہی میں۔ اولم یروا ان اللہ الذی، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو، ولم یعی بخلقہن، اور اللہ نہیں تھکا ان کو پیدا کرنے کے ساتھ۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں اور اللہ تھکا بھی؟ اتنی بڑی کائنات بنا کے اللہ نہیں تھکا، تو فرمایا بقادر، وہ قادر ہے، علی ان یحیی الموتى، کہ زندہ کرے کس کو؟ مردوں کو، بلا کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو مردوں کے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر، الیس ھذا بالحق، نیچے لکھو یقال لہم، کہا جائے گا ان سے، الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا، کہیں گے، بلا کیوں نہیں، وربنا، اور ہمارے رب کی قسم ہے۔ کیا کہیں گے؟ کیوں نہیں، وربنا، اور ہمارے رب کی قسم ہے۔ قال، تو اللہ فرمائیں گے، فذوقوا العذاب، چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے کہ جو تم کفر کرتے تھے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، پس میرا پیغمبر صبر کر جس طرح کے صبر کیا ہے ہمت والے رسولوں نے۔ کس نے؟ ہاں، سارے رسول ہمت والے تھے، تو اولو العزم رسولوں نے جس طرح کیا کیا؟ صبر کیا، آپ بھی صبر کریں۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور آپ ان کے لیے جلدی نہ مچائیں، جلدی طلب نہ کریں۔ کیا چیز؟ عذاب، ان کے لیے جلدی عذاب طلب نہ کریں۔ کیوں؟ کَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ، گویا کہ یہ لوگ جس دن دیکھیں گے ما، وہ عذاب، یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، تو لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، گویا فرمایا لم یلبسوا، نہیں ٹھہرے وہ، الا ساعۃ من نہار، مگر ایک گھڑی دن سے۔ فرمایا جلدی نہ کیجئے، یہ دنیا کی زندگی اتنی لمبی، جس دن یہ عذاب آخرت دیکھیں گے قیامت کا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، تو ان کو خود دنیا کی زندگی کیا نظر آئے گی؟ ساعۃ من نہار، دنیا کی زندگی دن کی ایک گھڑی نظر آئے گی۔ جب ان کو خود اپنی زندگی دنیا کی ایک گھڑی نظر آئے گی،
ایک دن کی ایک گھڑی، تو پھر میرا پیغمبر آپ بھی کیا کیجئے، صبر کیجئے، حوصلہ کیجئے، اور ان کے لیے جلدی مطالبہ لگے رہیں، کچھ مہلت مل جائے ان کو۔ فرمایا بلاغن اے ھذا بلاغن، یہ قرآن پہنچا دینا ہے، فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، پس نہیں ہلاک کیے گئے مگر قوم کون؟ فاسق نافرمان۔ جی